وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن درس کا نمبر 22-30، آیت نمبر 14-15، حصہ چہارم. آج کا موضوع کیا ہماری تمام زندگی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری میں گزر رہی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. تو خدا کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 14. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لو. ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ تمہارا فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. رفیع الدرجات، وہ بلند درجوں والا ہے. ذو العرش، مالک عرش ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے. سامعین اکرام، اہم مضامین ہیں اور غور طلب ہیں کہ ہم اس میں خوب غور کریں. دیکھیں، قرآن کی ہر آیت میں ہدایت ہے. اب یہ ہدایت تب ملے گی جب آپ سوچیں گے، اور سب سے پہلے تو ہدایت کا طالب ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس نے طلب نہ کی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا عام طور پہ. دیکھیں، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو وہ جب طلب کرتا ہے تو ماں اسے سمجھتی ہے کہ اب یہ بھوکا ہے، اور وہ طلب رونے کے انداز میں کرتا ہے. بچہ رو پڑتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، رو پڑتا ہے، تو ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو غذا کی ضرورت ہے. دیکھیں، روحانی غذا ہے، یہ قرآن روحانی غذا ہے. ہم لوگ نہ تو اپنے روحانی مرض کو سمجھ رہے ہیں، یعنی نفسانی امراض کو ہم سمجھ رہے ہیں، نہ اس کا علاج چاہتے ہیں. تو ہم تو طالب ہیں دنیا کے طالب ہیں، تو آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے لیے، یعنی قرآن کی آیات جو ہیں وہ بے معنی ہیں، اس کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے.
یہ تو ایک عام بات ہے، آپ دیکھ لیں، خود کو دیکھ لیں کہ آپ کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں اللہ کی ہدایت کی۔ تو عام طور پہ تو دیکھیں ہم ہدایت کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، صدیاں ہو گئیں قرآن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باقی تو آپ خود سوچ لیں۔ آج کا جو سبق ہے رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجے دینے والا ہے، اس کے دونوں معنی ہیں، بلند درجوں والا ہے اور بلند درجے دینے والا ہے، یہ دونوں معنی ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ درجات کی ترقی کون کرے گا، کیسے ہوگی، ہمارے درجات میں ترقی کیسے ہوگی؟ دیکھیں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ دنیا میں جب انسان آیا ہے تو یہ بلندی درجات کے لیے آیا ہے۔ ہماری منزل اللہ ہے اور ہمارا اللہ کا راستہ یعنی وہ زینہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے اللہ تک پہنچیں گے۔ جتنا بھی دیکھیں، یہ بات تو میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، انسان آیا ہے دنیا میں بلندی درجات کے لیے۔ اب اس کی جب دنیا میں آ جاتا ہے تو یا تو اس کی درجات میں بلندی ہوگی یا یہ پستی کی طرف جائے گا، جیسے کہ سورہ 3 کا مضمون لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ۔ اگر یہ اپنے آپ کو نہ پہچانے تو اس کی یہ پھر جائے گا اسفل السافلین، اور یہ پھر شرد دواب ہو جائے گا، تمام جانداروں سے سب سے شریر ترین مخلوق ہو جائے گا۔ اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، وہ میں آیت بھی پیش کرتا ہوں، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا يسمعون او کما قال، ایسی آیت ہے کہ شدید ترین مخلوق شر الدواب، جانداروں میں، ما یدب علی الارض، جو بھی زمین میں چل پھر رہی ہیں اس میں شدید ترین مخلوق وہ ہے جو حق سے انکار کرنے والے ہیں اور ایمان لانے والے نہیں، وہ شر الدواب ہے۔ اب یہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر وہ انسان، دیکھیں ہر وہ انسان جو حق سے انکار کر دیتا ہے، یعنی اللہ کو منزل نہیں بناتا، اللہ کے راستے پر چلنے سے عملی طور پہ انکاری ہوتا ہے، وہ منکر حق ہے۔ لیکن جو پیغمبر دعوت لاتے ہیں وہ تو ایک دعوت ہے کہ بھئی ففروا الی اللہ، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑو، لیکن ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی کے راستے پر۔ یہ بات ذرا آپ کو سوچنی اور سمجھنی ہوگی۔ رفیع الدرجات ذو العرش، درجات کا درجات کو بلند کرنے والا ہے، انسان کو بھی، خود بھی بلند درجات کا مالک ہے۔ ذو العرش، یہ دونوں معنی ہیں۔ عرش کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ اقتدار، تخت اقتدار اس کے پاس ہے۔ یہ بھی بڑا اہم مضمون ہے ذو العرش میں، کہ دیکھیں ساری قوت جو ہے آج بھی اللہ کے پاس ہے۔ ہم تو دیکھیں سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ میں بھی کچھ طاقت ہے، اور ہم اس وقت مسلمان جو ہے وہ غیر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اس وقت آپ پیسے کے سامنے، ہم یعنی پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ آج ہمارا قبلہ اور کعبہ، یعنی ہمارا رکوع اور سجود جو ہے وہ پیسے کی طرف ہے، جھکے ہوئے ہیں پیسے کے سامنے۔ آج کرپشن اور رشوت میں یہ ملک جو ہے وہ یعنی بلند نمبروں پر ہے۔ یہ مال حرام کیا ہے؟ یا کسی سے رشوت لینا، یہ تو حرام ہے، لیکن ہم نے دیکھیں رشوت کیا ہے؟ یہ آگ ہے۔ یا یتیم کا مال جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیم کا مال، ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنی پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں اور جلدی یہ اس آگ میں جلیں گے۔
اب یہ یہاں صرف یتیم کا مال نہیں ہے، ہر وہ مال جو ناجائز طریقے سے آپ حاصل کریں، چاہے وہ سود کا ہو، چاہے وہ یتیم کا مال ہو، چاہے کہیں سے رشوت لے رہے ہیں، چاہے قومی خزانے میں آپ کرپشن کر رہے ہیں، کسی سودے میں آپ رشوت لے رہے ہیں یا وہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو عام چلن ہے۔ ذو العرش میں میں بات کر رہا ہوں، تخت اقتدار کا مالک، عرش کا مالک یعنی اقتدار کا مالک۔ اللہ تو کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو ایک الگ، یعنی اس کی تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عرش تخت اقتدار یعنی ساری طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے آج بھی۔ تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بادشاہی تو تیرے پاس ہے، جسے چاہے لے لے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں ساری خیر کا مالک اللہ ہے۔ دیکھیں ہمارا تو یقین نہیں ہے نا، اس بات کو تھوڑا سا آپ محسوس کریں۔ اگر ہمارا یقین آ جاتا ہے تو پھر تو اللہ کے سامنے ہم بچھے بچھے جائیں گے، جس طرح آپ غیر اللہ کے سامنے بچھے بچھے رہتے ہیں۔ خان صاحب ہیں، نواب صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اور ڈی آئی جی صاحب ہیں، آئی جی صاحب ہیں، یہ ماتحت عملہ اس کے سامنے ہاں جی ہاں سر یس سر یس سر، فوج میں دیکھ لیں یس سر تو ایک لازمی امر ہے، یس سر یس سر یس سر۔ بات سمجھ میں، یعنی بات آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ نے یس سر کہنا ہے، آرگو نہیں کرنی۔ یہی شان جو ہے، اس سے بلند و بالا شان تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ نے اس سے کہنا ہے یس سر، ہم نے اللہ کو کہا ہے نو سر۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی ہدایات ہے، لیکن ہم نے کیا کہا ہے؟ نو سر، ہم نہیں مانتے، اپنے عمل سے ہم انکار کر رہے ہیں۔ لیکن اصل تو یہ 14 نمبر جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا کہ مخلص فدع اللہ مخلصین لہ الدین، تم دین اس کے لیے خالص کر لو، اسی کے لیے زندگی گزارو، یعنی اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اس کی طرف رخ کر کے اس کے حکم کے مطابق۔ آج یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین میں مکمل داخل ہونا، جیسے کہ حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تو ہمارا یہ وہ یعنی ہم نہیں چاہتے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ جو دین پر عمل کرتے ہیں بعض اوقات وہ ہم لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں، اور اچھی نظروں سے ہم نہیں دیکھتے نیکوکاروں کو۔ اچھی نظروں سے جتنی حیثیت ہم دیتے ہیں دنیا داروں کو، یا دنیا میں جو بظاہر اونچے مقامات ہیں، جتنی عزت یا جتنی ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں، اسی طرح کسی یعنی نیک آدمی کے سامنے ہم اس کی عزت نہیں کرتے، اس کی تکریم نہیں کرتے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے یعنی اگر آپ اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، وہ آپ کا درجات بلند کر دے گا، یہ آٹومیٹکلی بات ہے۔ تو اور ذو العرش جو ہے، اس میں بھی بڑا مفہوم پوشیدہ ہے، اور وہ آپ کو میں بیان کر رہا ہوں کہ ساری طاقت اللہ کے پاس میں ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش اگر دیکھیں ظالم لوگ، یعنی دیکھ لیتے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم یعنی دیکھ لیتے کہ قیامت کے دن یہ دیکھ لیں گے کہ ان القوت للہ جميعا، کہ ساری قوت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن آج بھی ایسا ہی ہے، طاقت، قوت، اختیار، نفع، نقصان، اس سب کا مالک ایک ہے۔ عزت یعنی رزق، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہماری یعنی ناسمجھی ہے کہ ہم غیر کے سامنے جھکے ہوئے، غیر اللہ کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے۔
اللہ تو مسئلہ جو ہے بڑا بگڑا ہوا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. رفیع الدرجات ذو العرش. اب آگے جو مضمون ہے یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. یا روح کا معنی وہی ہے. یلقی الروح، وہ ڈال دیتا ہے اپنے حکم سے روح جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے. لیکن اس کی مقصد کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے. اب یہاں دیکھیں، ڈر یعنی انذار پہلے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ. پہلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، دعوت عام کوہ صفا پر چڑھ کر، تو اس میں کیا تھا؟ یہ انذار تھا. خوشخبری بھی تھی لیکن ایک انذار تھا کہ لوگوں، تمہارے اعمال جو بھی ہیں اس کے نتیجے میں اگر تم نے بدلے نہیں تو اللہ کا عذاب کا لشکر متوجہ ہونے والا ہے. اس سے بچاؤ کی ایک صورت ہے کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سب سے پہلے دیکھیں، خبرداری ہے. انذار کا معنی ایک تو خبرداری بھی ہے. انذار، خبر دیں آپ. دیکھیں مثال کے طور پہ ایک گھر میں اگر آپ کے آگ لگی ہوئی، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کہیں دور ہیں، تو کوئی آپ کو خبر دیتا ہے، آپ کو خبردار کرتا ہے کہ بھئی تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تم آ کے اس کا انتظام کرو. مثال کے طور پہ میں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے یہاں یوم طلاق کا لفظ ہے، ملاقات کا دن. یہ بڑا اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی کس لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بہت بڑا بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب اور اللہ کا دیدار. اس وقت میں تو بس آپ سے بس یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا دن ہوگا ملاقات کا. قیامت کا دن وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ملاقات کا. یوم الطلاق، ملاقات، ملنے کا دن. دیکھیں یہ زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے، اور اس میں ہم یعنی اگر ملاقات کی تیاری میں ہم نے وقت گزار دیا تو ہماری زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے گی. اور اگر ہم نے ملاقات کے دن کو بھلا کر زندگی گزاری تو یہ زندگی پھر ضائع ہو جائے گی. یہ عام لفظوں میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں. آج جو نام کے مسلمان ہیں وہ اللہ کی ملاقات کے دن سے عملی طور پہ انکاری ہیں. آپ ٹرائی کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کسی یعنی اپنے جاننے والے سے پوچھ لیں، اپنے دوست سے پوچھ لیں، یا کوئی ایک سوال ایسا رکھ لیں کہ بھئی کیا پوزیشن ہے، تیاری کی کیا پوزیشن ہے. یہ ایک جملہ پوچھ لیں. اگر ملاقات کا لفظ نہ بتائیں اسے، تو اس سے پوچھیں کہ بھئی کیا پوزیشن ہے بھئی تیاری کی. تو وہ تو آپ کو پہلے اوپر دیکھے گا پھر نیچے دیکھے گا کہ یہ کیا سوال ہو رہا ہے، کیا موقع محل ہے. پھر اگر آپ ملاقات کا لفظ لگا دیں کہ بھئی ملاقات کی جو تیاری ہے تمہاری، اس کی کیا مطلب کن مراحل میں ہے، کیا حالات ہیں. دیکھیں دو دوست پوچھتے ہیں نا کہ بھئی کیسے ہو، کیسی گزر رہی ہے، بال بچے ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک کیا، تو پھر آپ اسی طرح بات کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں نا. تو اسی طرح دیکھیں ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم لوگوں سے دنیا کا پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسی گزر رہی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. اسی طرح تو وہ کہتے ہیں یار مجھے تو شوگر کی بیماری لگ گئی ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے اور میں تو مشکل ہے کہ بچوں. تو یہ بس دنیا کے رونے روتے رہتے ہیں آپ لوگ.
تو میں ویسے ایک بات کروں، آپ ٹرائی تو کریں، کیا آپ خود ملاقات کی تیاری میں ہیں اس وقت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کو یقین ہے اللہ کی ملاقات کا؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، او کما قال، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں۔ سبحان اللہ، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ قیامت کے دن سے تو مطلب یہ ہے کہ پریشان تو مومن کو نہیں پریشان ہونا، مومن کے لیے تو وہ یعنی ملاقات کا دن ہے، لینذر یوم الطلاق۔ تو بہرحال یعنی اس طریقے سے بھی آپ سوچیں اور دیکھیں، یہ دنیا کا وقت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملاقات کی تیاری کے لیے دیا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ آخرت اس وعدے کے وفا ہونے کا دن ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ ہمیں تو ڈال دیا ہے دنیا کی زندگی نے دھوکے میں، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یہ وہی آئی ہے، اس لیے دیکھیں اس میں بڑا گہرا مضمون ہے، تھوڑا سا اگر آپ سوچیں نا اور جلدی نہ کریں، مطلب کہ بھئی آگے چلو آگے چلو، یہ نہ کریں۔ روح یعنی وہی کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر یا ایک شخص کو کیوں منتخب کر لیتا ہے کہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن کی حاضری سے خبردار کرے۔ دیکھیں جب آپ کو خبر نہیں ہے تو پھر آپ کی تیاری کیا ہوگی؟ خبر، مثال کے طور پہ چلیں، مثالیں ہیں، مثال بنا لیتے ہیں۔ آپ کا یعنی آپ نے ٹکٹ لیا ہوا ہے اور یعنی ویزا لگ چکا ہے عمرے کا، اور ایک ہفتے بعد آپ کی فلائٹ ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ عمرے پر جانے والے ہیں اور فلانے دن ایک ہفتے بعد یا 10 دن بعد فلائٹ ہے۔ تو کوئی آپ کو خبردار کرتا ہے، کوئی آپ کو بے خبری کی حالت میں دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو شخص کوئی تیاری نہیں کر رہا۔ تو جب 5 دن مثال کے طور پہ 10 دن ہے تو 5 دن آپ کی بے خبری میں گزر گئے، اور کوئی جاننے والا آپ کے پاس آتا ہے کہ بھئی تمہاری تیاری ہو رہی ہے، تم نے اپنا کپڑے وغیرہ جو یہ سارا سامان برابر کر لیا ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کائے کی تیاری؟ کہتے ہیں عمرے کی۔ اچھا کب ہے؟ 5 دن بعد ہے بھائی، یعنی 5 دن گزر گئے تمہارے اس میں میعاد میں، اب 5 دن بعد ہے۔ تو اس کو اچانک ہوش آتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ویزا بھی لگا ہوا ہے، ٹکٹ بھی ہو گیا ہے، بس وہ تیاری میں پھر جٹ جاتا ہے۔ بالکل تقریباً یہی صورتحال ہے۔ دنیا میں انسان آیا اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے۔ دیکھیں زندگی تو بہت ہی کم ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، میری عمر میں آپ کو بتاتا ہوں 65 سال تقریباً میری عمر، یعنی 66ویں سال میں لگا ہوں، 65 سال پوری ہو چکی ہے، اور مجھے جو باقی ماندہ زندگی میں نے گزاری ہے 65 سال کی، تو چلو اس میں بچپن کے دن کیوں نکال دوں، وہ بھی مجھے یاد ہے جب میں پہلی جماعت میں تھا اور ہم دیوار کے ساتھ لگ کے بستے باندھ کے اور ٹاٹین گروپ میں ہوں نا، ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے اور پھر پہاڑے پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، وہ سارا مجھے یاد ہے۔ لیکن وہ دن جو پہلی جماعت میں تھا میں اور آج، وہ میں کہتا ہوں یہ تو کل ہی کی بات ہے۔ اب کتنی ہی باتیں گزر گئی ہیں زندگی سے، والد صاحب چلے گئے اللہ کے پاس، والدہ چلی گئیں، پھر اسی طرح بھائی چلے گئے، یا اسی طرح کتنے تغیرات آ گئے، اب ہم خود جانے والے ہیں۔ تو زندگی کا پتہ نہیں چلتا۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی ہیں، لیکن آپ کی پیشی ہونے والی ہے، تو یا تو آپ کا چہرہ کالا ہوگا
اگر آپ نے تیاری نہ کی تو آپ سیاہ چہرہ لے کے جائیں گے اور وہاں آپ کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، لیکن پھر آپ کی طاقت نہیں ہوگی۔ یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون، آپ سجدہ نہیں کر سکیں گے، یا تو آپ جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہاں پر سجدہ نہیں، یہاں پر سجدہ کرنا ہے، پہلے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے اور حقیقی سجدہ کرنا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، یہ سجدہ ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بڑی خوشخبری کا دن ہے، لیکن بڑی بدخبری بھی ہے۔ جو غافل ہیں ان کے لیے بہت بری خبر ہے، کمر توڑ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا غافلوں کو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں ہیں، دل ان کے سوئے ہوئے ہیں۔ لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى، تو بلند درجے دینے والا عرش کا مالک وہی اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے تاکہ یہ ڈرائیں، لینذر یوم الطلاق، ملاقات کا دن۔ بڑی سوہنی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کو میں نے کہا نا کہ حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا منم محوے خیالے وہ نمی دانم کجا رفتہ، شدم غرقے وصالے وہ نمی دانم کجا رفتہ۔ آپ وصال یار کے تصور میں کھو جائیں اور خوش ہو جائیں اور تیاری کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، تو خدا کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔